الرحمن الرحیم سامعین اکرام السلام علیکم۔ پروگرام ٹو دی پوائنٹ میں راجہ محمد رشید خان ریٹائرڈ ایس پی آزاد جموں کشمیر پولیس آپ سے میں بھی گفتگو ہوں۔ آج کا موضوع ہے جناب وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر سردار محمد تنویر الیاس خان صاحب کے نہایت ہی قابل تحسین اقدامات، جس میں مختلف محکمہ جات کی اصلاحات پر ان کی پوری انہوں نے توجہ مرکوز کی ہوئی ہے، اور آزاد جموں کشمیر کے ہر شعبہ کے اندر ہر حالت میں عوام کی سہولت کے لیے جو ہے اس میں بہتری لانے کے لیے فوری اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ اس پہ انتہائی یہ اطمینان بخش صورتحال ہے، اور یقینی طور پر یہ کار خیر ہے، اور یقینی طور پر ریاست کے وجود میں آنے کے مقاصد بھی یہی ہوتے ہیں جن کی تکمیل یہ کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں یہ گزارش کروں کہ جناب راجہ مظہر اقبال صاحب، سابق وائس چیئرمین اے جے کے بار کونسل اور سابق صدر ڈسٹرکٹ بار ممبر جناب چودھری عارف سرفراز صاحب، ممبر اے جے کے بار کونسل سابق صدر بار ممبر جناب راجہ شفیق اللہ صاحب، ایڈوکیٹ سابق ممبر بار کونسل جناب صغیر حیدر جلال، ایڈوکیٹ ممبر اے جے کے بار کونسل جناب چودھری شفیق الرحمان، ایڈوکیٹ صدر بار تحصیل کوٹ برنالہ، اور اسی طرح جناب راجہ شاہد اقبال، ایڈوکیٹ میرپور، اور جناب راجہ وسیم یونس، سابق ایڈوکیٹ جنرل آزاد جموں کشمیر، اور اسی طرح راجہ شاہد رشید، ایڈوکیٹ ممبر ایگزیکٹو کمیٹی بار برنالہ کی مشاورت اور ان سب کی رہنمائی کے مطابق میں حکومت آزاد کشمیر کے جناب وزیر اعظم سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اس سلسلہ میں جناب چیف سیکرٹری، جناب کمشنر صاحبان، جناب سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو، ان کی مشاورت حاصل کریں، اور ان کی مشاورت کے ساتھ یہ 2-3 معاملات جو بڑے اہم قسم کے ہیں، ان میں اصلاحات جو ہے، مثلا اضلاع تو بن جاتے ہیں، وہ تو صحیح ہے، بنے ہیں، یہ 3 اضلاع تھے، اب 10 اضلاع بن گئے، تو پھر بات تو وہی آتی ہے کہ مسجد تو بنا دی دھم بھر میں امام کی حرارت والوں نے، من اپنا پاپی ہے برسو نمازی بن نہ سکا۔ یہ ضلع تو بن گیا، لیکن ضلع لوگوں کے مفاد کے لیے تھا، وہ لوگوں کو مفاد نہیں مل پایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مثلا ایک ڈسٹرکٹ کے اندر ایک ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں، وہ جناب ان کی ڈیوٹی بطور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ بھی ہے، اچھا جناب ان کی ڈیوٹی بطور ڈپٹی کمشنر بالیات بھی ہے، ان کی ڈیوٹی بطور کلیکٹر اراضی کلیکٹر ضلع بھی ہے۔ اب یہ 4 اسامیاں جو ہیں، ان پہ جب ایک ڈی سی صاحب کام کر رہے ہیں تو پھر وہ کتنا سا کام کر پائیں گے، کون سا کام کر پائیں گے؟ یعنی جو دفتری اوقات ہیں اسی میں انہوں نے کام کرنے ہیں۔ تو اس سلسلہ میں یہ جتنے بھی ہمارے قابل قدر ایڈوکیٹ صاحبان ہیں، ان نے اس سلسلہ میں یہ ان کی مشاورت، ان کے رہنمائی کے مطابق میرا یہ مطالبہ ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر یہ 4 اسامیوں پر 4 صاحبان کی تعیناتی کی جائے۔ جناب ڈپٹی کمشنر کو الگ فرائض جو ہیں ان پہ ہونی چاہیے اسامی، جناب ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی اسامی الگ ہونی چاہیے، اور جناب کلیکٹر کی ضلع کی الگ اسامی ہونی چاہیے، اور اس طرح جناب ڈپٹی کمشنر بالیات کی اسامی بھی الگ ہونی چاہیے۔ اب اسی طرح جو ڈسٹرکٹ ممبر ہے بالخصوص، یہ چونکہ آزاد جموں کشمیر کا ایک واحد ضلع ہے جہاں پہ سب سے زیادہ متروکہ رقبہ ہے، تو یہاں پہ مہاجرین جو ہیں وہ سب سے زیادہ آباد ہیں، اور ان کے بڑے مسائل ہیں جو کسٹوڈین کے متعلق ہیں۔ تو یہ وکلاء صاحبان کا اس میں یہ مشاورت کے ساتھ ان کی رہنمائی کے مطابق میں گزارش کر رہا ہوں وزیر اعظم صاحب آزاد جموں کشمیر سے کہ وہ جناب سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو اور جناب چیف سیکرٹری اور دیگر اتھارٹیز سے مشورہ کر کے، صلاح مشورہ کر کے، تو اس کے مطابق یہ کسٹوڈین کی جو بینچ ہے، اس کی تعیناتی کی ممبر کے اندر یہ بھی منظوری صادر فرما، اور اسی طرح سروس ٹریبونل، چونکہ یہ ممبر ضلع جو ہے، یہ اس میں زیادہ لوگ جو ہیں یہ ملازم پیشہ ہیں، سرکاری ملازمت کرتے ہیں، اور ان کے معاملات ہیں۔ تو آج کے دور میں یہ مہنگائی کا دور ہے، سفر کی بھی مشکلات ہوتی ہیں، اس میں اخراجات بھی بڑھتے ہیں، تو عوام کو انصاف ان کی دہلیز میں ملنے کا طریقہ کار بھی یہی ہے کہ اگر ہر جگہ پہ بہت سارے مقامات پہ یہ جو سروس ٹریبونل کے بینچ بھی قائم ہیں، تو یہ ان صاحبان کی مشاورت کے مطابق میری گزارش ہے کہ ممبر کے اندر بھی یہ ایک بینچ جو ہے سروس ٹریبونل کا، اس کو بھی قائم فرمایا جائے، اس کی منظور بھی صادر فرمائی جائے،
اور یہی صورتحال ڈپٹی کمشنر صاحبان کی پورے آزاد جموں کشمیر کے اندر اس کے احکامات صادر فرمائے جائیں. جہاں جہاں یہ اسامی ہیں ان کو اسی طریقہ سے پر کرنے کے لیے احکامات صادر فرمائے جائیں. اس سلسلہ میں گزارش کروں کہ سورۃ توبہ آیت نمبر 105 میں فرمان الہی ہے کہ آپ اپنے حصے کا کام مکمل کرو. تو جناب وزیر اعظم سے درخواست ہے کہ ان کے یہ اختیارات میں اور ان کی ذمہ داری میں بھی آتا ہے، اور ان کے دستخط سے، ان کی منظوری سے یہ ساری بات ہوگی. اس واسطے کم از کم یہ یقینی طور پہ اس کو اپنی ذمہ داری کو پورا فرمائیں گے. اسی طرح یہ فرمان الہی ہے سورۃ شورا آیت نمبر 38 میں کہ فیصلہ جات مشاورت سے کیا کرو. اسی بنیاد پہ گزارش کی ہے کہ اتھارٹیز کے ساتھ یہ مشاورت بھی فرما لیں. پھر جو تعیناتیاں ہیں ان کو بھی میرٹ کی بنیاد پر ہی اگر رکھا جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے سورۃ بقرہ آیت نمبر 247 میں کہ انتخاب جو ہے میرٹ کی بنیاد پہ کیا کریں. تو یہ میرٹ کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جہاں جہاں کے لیے کوئی مناسب ہوگا، پراپر مین شوڈ بی پراپرلی ایڈجسٹڈ کی پالیسی جب اپنائی جائے گی تو یقینی طور پہ اس کے ثمرات جو ہیں وہ پبلک پہ جائیں گے، اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کو جائے گا، اور پھر اس کا کریڈٹ جناب وزیر اعظم تنویر الیاس صاحب کو بھی جائے گا، اور ان کے ساتھ لوگوں کی دعائیں بھی شامل حال ہوں گی. تو اسی حوالے سے میری گزارش یہ ہے کہ یہ جہاں جہاں بھی دو اسامیوں پر ایک صاحب اگر تعینات ہیں تو ان میں یہ ہے جو بہتری لانے کے لیے، جس طرح کے وزیر اعظم صاحب کا اپنا نظریہ ہے، ان کی جو پلاننگ آرگنائزیشن کا جو سسٹم انہوں نے اپنایا ہے، تو یقینی طور پر اس میں جب ضروریات اور سہولیات کو سامنے وہ الگ الگ کر دیا جائے گا، تو ضروریات یہ ہیں، لوگوں کی ضروریات ہیں، لوگوں کے مفاد کی خاطر، لوگوں کو سہولت کے لیے ایسا ہوگا جو یقیناً یہ ریاست آزاد جموں کشمیر جو ہے اس کی آزادی اور اس کی تخلیق کے مقاصد پورے ہوں گے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جناب وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر، حکومت آزاد کشمیر اور عوام اور ریاست کا حامی و ناصر رہے. خدا حافظ.